حضرت سامعین یقین جانیے جن کی داڑھی نہیں ہے وہ بڑے مسکرا رہے تھے۔ ایک لطیفہ مجھے یاد آیا، علمی لطیفہ ہے اس لیے سنا ہی دیا جائے۔ ایک بچہ زارو قطار رو رہا تھا، ایک مولوی صاحب اپنے گود میں بچے کو لیے ہوئے تھے، تو ایک داڑھی والا جس کی داڑھی نہیں تھی، امرود چکنا شخص، وہ کہنے لگا آپ مولویوں سے بچہ ایسے ہی ڈرا کرتا ہے، لائیے بچہ مجھے دیجئے، دیکھیے بچہ کیسے خاموش ہوتا ہے۔ ہوا ایسے ہی، وہ امرود شخص جس کی داڑھی نہیں تھی وہ بچے کو لیا اور بچہ کو چپ ہو گیا، بچہ خاموش ہو گیا۔ اب وہ مولوی صاحب پر طنز کسنے لگے، آپ نے دیکھا میری کرامت، میری شرافت، بچہ جو ہی میں گود میں لیا بچہ خاموش، اور آپ کے گود میں جب تک بچہ تھا جب تک بچہ نہیں چپ ہو رہا تھا۔ مولوی صاحب نے برجستہ کہا آپ نے یہ بات دیکھی کہ یہ میری کرامت ہے، دراصل یہ بچہ آپ کو اپنی ماں سمجھ بیٹھی تھی اس لیے چپ ہو گیا، جب راز فاش ہو جائے گا تو بات آؤٹ ہو جائے گی، اس لیے مسکرانے کی کوئی ضرورت نہیں، اس سنت سے یاری کر لو، داڑھی والی سنت کو اپنا لو، انشاءاللہ بات بن جائے گی۔ شمشاد راہی نے حکومت کی بات کی، بھائی چارگی کی بات کی، لیکن ہندوستان کا المیہ یہ ہے، ہندوستان کی گنگا جمنی تہذیب پر اس طرح لات مارے جا رہے ہیں اور مسلمانوں پر شک کیا جاتا ہے، تو کبھی شاعر اس طرح کا شعر پڑھتا ہے کہ نفرتوں کے نام بھی ہم تبسم کرتے ہیں، نفرتوں کے نام بھی ہم تبسم کرتے ہیں، ارے محبتوں کے ساتھ ہم تکلم کرتے ہیں، یہ وطن سے وفاداری کا ثبوت مانگتے ہیں، ہم تو وطن کی خاک سے تیمم کرتے ہیں، ہم تو وطن کی خاک سے تیمم کرتے ہیں۔ لیکن مسلمانوں یہ حالات کیوں آئے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ خدا کے نیک بندوں پر حکومت کر رہا ہوں میں، عبادت گاہ میں آ کر حماقت کر رہا ہوں میں، وضو میں فرض ہیں کتنے نہیں معلوم ہے مجھ کو، مگر برسوں سے مسجد کی صدارت کر رہا ہوں میں، مگر برسوں سے مسجد کی صدارت کر رہا ہوں میں۔ یہ المیہ ہے، یہ حالات ہیں۔ آئیے حضرات سامعین، وقت کی قلت دامنگیر، اس کے بعد چترویدی صاحب کی بھی تقریر سننی ہے، ہمارے مہمان مقرر جو بہت دور سے تشریف لائے ہیں، اس کے بعد آپ کے گاؤں کا وہ چہیتا مقرر جو ہندوستان بھر میں بڑے ادب کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ جن کی تقریر سنی جاتی ہے، میری مراد جناب حضرت مولانا مفتی سعد النجیب صاحب قاسمی دامت برکاتہم، وہ بھی اسٹیج پر جلوہ بار ہیں۔ جناب آفتاب رہبر صاحب جن کے کمان میں ایسے ایسے تیر ہیں کہ اگر چلا دیں تو آر پار ہو جائے، ابھی انہوں نے اپنا رو نہیں دکھایا، لو نہیں دکھایا، انشاءاللہ وہ رفتہ رفتہ آپ سے ملاقات کریں گے۔ میں چاہتا یہ ہوں کہ اس وقت اس گھڑی میں آپ کے ذہن کی عکاسی کرنے کے لیے ایک مہمان مقرر جو جھارکھنڈ سے تشریف لائے ہیں، جن سے میری مراد جناب حضرت مولانا مفتی محمد مصطفیٰ صاحب قاسمی دامت برکاتہم، قاسمی دامت برکاتہم، جو ماشاءاللہ ایک اس بنات بھی چلاتے ہیں اور چھتیس گڑھ جمعیت علماء کے وہ سیکریٹری بھی ہیں ماشاءاللہ۔ اس وقت میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے مواعظ حسنہ سے ہم سامعین کو مستفیض فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بزرگان محترم، نوجوانان اسلام اور ہماری پردہ نشی معزز خواتین، بڑی خوشی مسرت کی بات ہے کہ اس رنگ پورا کی سرزمین پر ہم آپ سے ملے اور ملنے ملانے کی جو نسبت قائم ہوئی ہے، ہمارے صدیق محترم عزیز مکرم جناب مولانا مفتی سعد النجیب صاحب اور مخلص عزیز حضرت مولانا مفتی شمس تبریز صاحب ادام اللہ فیوزہم و برکاتہم، چونکہ مفتی سعد النجیب صاحب میرے ہمدرس ہیں، بڑی افسوس کا اظہار انہوں نے کیا کہ بارہا ایسے اجلاس میں حاضری کی سعادت ہوئی، البتہ آپ سے رابطہ قائم نہیں ہو پایا۔ بہرحال
دعا فرمائیں اللہ رب العالمین مجھے صحیح کہنے اور ہم سب کو ان کہی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ جو جگہ خالی ہیں اس کو پور کر لیا جائے۔ میں تو یوں رہنے والا چھتیس گڑھ کا ہوں اور وہیں پہ جامعہ اصحاب صفہ اس کے نام سے حضرت الاستاد مولانا سید حبیب احمد صاحب دامت برکاتہم کے زیر سرپرستی مدرسہ چلاتا ہوں۔ البتہ رانچی شہر کے اندر ایک بہت قیمتی اور بڑی مسجد ہے جہاں پر ہماری خطابت ہوتی ہے۔ شاید اسی نسبت سے حضرت مولانا مفتی سعد النجیب صاحب نے مجھے یاد فرمایا ہو۔ اور مجھے تو نہ ہی نہیں کرنے بنا، اس لیے کہ بڑے زمانے کے بعد ملاقات ہوئی۔ ورنہ آج ہی کی تاریخ میں ہمارے ہی چھتیس گڑھ کے علاقے کا ایک اہم پروگرام رکھا گیا تھا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے جلسے کو کامیابی نصیب فرمائے۔ ان تمام باتوں سے بڑھ کر مجھے تو بے حد خوشی اس بات کی ہو رہی ہے کہ شروع سے اب تک یہ مجمع ٹکا ہوا ہے۔ زندہ دلی کا آپ نے ثبوت دیا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے قلوب کے اندر یہی زندہ دلی پیدا فرما دے اور اس کو قائم اور دائم فرمائے۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ صدق اللہ العظیم۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الدین النصیحہ لمن یا رسول اللہ قال عز وجل للہ عز وجل ولرسولہ ولکتابہ ولأئمة المسلمین وعامتہم، رواہ المسلم، او کما قال علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ بزرگان محترم، نوجوانان اسلام، اللہ رب العالمین نے اتنی بڑی جو کائنات بنائی ہے اور اس کے اندر جو مخلوقات پیدا فرمائی ہے، یہ اپنی قدرت سے۔ لوگ کہتے ہیں مجھے اس کا علم نہیں ہے کہ 18,000 مخلوقات پیدا کی گئی ہیں۔ بہرحال جو بھی ہے، اس مخلوقات کے اندر جو سب سے بڑی مخلوق اور اہم مخلوق ہے،
پروردگار عالم نے اس کا ایک عجیب و غریب قسم کا نام رکھا ہے، اس لیے کہ وہ سب سے عجیب مخلوق ہے، ہم سنتے ہیں جانتے نہیں۔ اس مخلوق کا نام ہے انسان۔ پروردگار عالم نے یہ لفظ انسان کو کہاں سے اس کا انتخاب فرمایا ہے؟ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کو جب جنت دے دی گئی تو آپ نے خوشی کا اظہار نہیں کیا، اس لیے کہ وہاں پر اگر کسی بھی قسم کی کوئی غمی محسوس ہو جاوے، کسی قسم کی کوئی خوشی محسوس ہو جائے تو یہ دکھڑا اور مکھڑا کس کو سنایا جائے گا؟ جس کا مادہ تھا انسانیت، انسان بنا ہے انس سے، انس بمانے محبت، عقیدت، بھائی چارگی، اخوت، ہمدردی۔ تو حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے قلب و جگر کے اندر یہ باتیں پیوست تھی کہ کوئی انسانیت کا میدان کے اندر انسان پیدا کیا جائے جس سے ہمارے اندر اور اس کے اندر انسانیت جھلک پڑے۔ حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کا انتخاب کیا گیا، اور یہ انسان بہت بڑی ہستی ہے۔ ایک میں واقعہ بتاؤں، حضرت الاستاد مولانا قاری طیب صاحب نور اللہ مرقدہ نے لکھا ہے کہ ایک شیر مرنے لگا تو اپنے بچے سے اس نے وصیت کی کہ دیکھو انسان سے مت ملنا، اور یہ فطرت مخلوق ہے، المخلوق حریص ما منع، جس سے روکا جاتا ہے کسی بھی مخلوق کو تو اس کا اور لالچی ہوتا ہے۔ باپ اپنے بیٹے کو اگر کسی گندگی جگہ میں کھیلنے سے روکتا ہے تو اور دوڑ کر وہیں جاتا ہے۔ یہ مخلوق کے ساتھ خصوصیت کے طور پر انسان کی فطرت ہے، عادت نہیں ہے، فطرت ہے۔ تو شیر کے بچے کو جب اس کے باپ نے وصیت کی کہ دیکھو میں تو مر رہا ہوں لیکن تمہیں وصیت کر جا رہا ہوں کہ کسی انسان سے ملنے کی کوشش مت کرنا، مر گیا باپ۔ اب اس کے اندر خواہش پیدا ہوئی کہ میرے باپ نے آخر کیوں روکا تھا، انسان سے ملنا چاہیے۔ وہ انسان کی تلاش میں نکلا، کچھ دور گیا ہے تو گھوڑے صاحب سے ملاقات ہوئی، شیر سے ذرا اونچا تھا ہی، قریب پہنچا تو پوچھا کہ حضور والے کو انسان کہتے ہیں کیا؟ کہا توبہ توبہ، کس کا نام تم نے لے لیا؟ یہ کیا بات ہے، یہ بھی ڈر رہا ہے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد جب آگے چلا ہے تو ایک اونٹ صاحب سے ملاقات ہوئی تو اس کے دل و دماغ کے اندر یہ بات پیدا ہو گئی کہ ہاں یہ ہو سکتا ہے اس لیے کہ اس کی گردن بڑی لمبی ہے اور جو پیچھے صاحب ملے تھے اس سے تھوڑا اونچا ہے۔ قریب پہنچا تو فرمایا کہ حضور کو انسان کہتے ہیں کیا؟ کہا لا حول ولا قوت الا باللہ، کس کا نام تم نے لے لیا؟ یہ کیا بات ہے، یہ سب کے سب ڈر رہے ہیں، آخر انسان ہوتا کیسا ہے؟ پھر آگے چلا تو پیر صاحب سے ملاقات ہو گئی، ہاتھی صاحب سے، تو قریب پہنچا تو کہا کہ جناب ہی کو انسان کہا جاتا ہے کیا؟ کہا اللہ اکبر، کس کا تم نے نام لے لیا؟ جاؤ 2 رکعت نماز پڑھ لو، استغفار توبہ کر لو۔ کیا بات ہے، اتنا بڑا جسم و جثہ رکھنے والا،
اور ستونوں کے مانند پیر رکھنے والا، اور یہ بھی کہہ رہا ہے کہ انسان سے نہیں ملنا چاہیے، آخر انسان ہوتا کیسا ہے؟ تھکا ہمارا جو ہے ایک درخت کے سائے میں آرام کرنے لگا، تھوڑی دیر کے بعد جب وہاں سے بیدار ہوا ہے تو اس کی نگاہ جو ہے ایک چھوٹے سے بچے کے اوپر پڑ گئی جو لکڑیوں کا کام کرتا تھا، لکڑی کو پھاڑا اور چیرا کرتا تھا۔ تو اس نے ایک لکڑی کے اندر جو ہے جب پھار لگائی تھی تو وہ اٹک گیا تھا۔ اس کا جو ٹانگا، کیا کہتے ہیں بھائی ادھر؟ کلہاڑی کہتے ہیں، ہمارے ہاں کلہاڑی ٹانگا دونوں کہتے ہیں چھتیس گڑھ میں۔ تو کھونٹی ڈال رکھی تھی دونوں پارٹ میں۔ وہ شیر کے بچے نے سوال کیا اس کے قریب جا کر، کیا جناب یہ ہمیں بتائیں کہ انسان کسے کہتے ہیں؟ تو اس بڑھئی کے بچے نے کہا کہ انسان تو مجھے کو کہتے ہیں۔ تو ہکا بکا رہ گیا، وہ آستین سنبھالنا شروع کر دیا کہ یہ چپتی کا شوربہ ہے، اور سب کے سب اس سے ڈر رہے ہیں، یہاں تک کہ جنگل کا جو راجہ مہاراجہ ہے اس سے بھی ڈر رہا ہے۔ آج اس کا کام تمام کر ڈالتے ہیں۔ کہا ٹھہرے ٹھورو، تم بہت بڑا جو ہے طاقتور ہو۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا ایک کام کرو۔ کہا کیا کرنا ہے؟ کہا کہ دیکھو یہ لکڑی ہم کاٹ رہے تھے، اس میں ایک کھونٹی ڈال رکھی ہے، اب یہ نکل نہیں رہی ہے۔ کہا کیا کرنا ہے؟ کہا دونوں پنجے اس میں ڈال دو، ہم کھونٹی نکال لیں گے۔ کہا یہ کون سی بڑی بات ہے، نہیں ڈال دیتے ہیں۔ اس نے دونوں پنجے یوں ڈالے ہیں اس لکڑی کے پھاد میں، تو کھونٹی جو ہی نکالی اس بڑئی کے بچے نے تو جو ہے دونوں لکڑی جا کر سٹ گئی، مل گئی، اور شیر کے بچے کا پنجہ دب گیا تو چی چی چلانا شروع کر دیا۔ اس بڑئی کے بچے نے کہا جان گئے انسان کسے کہتے ہیں؟ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعاملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض۔ ساری کائنات عالم کے اندر جو خلافت اللہ رب العالمین نے اس حضرت انسان کو جو سونپی ہے، یہ یوں ہی نہیں دی ہے، اسے بیلورا بنا کر دنیا کائنات عالم کے اندر نہیں بھیجا گیا ہے، یہ تو عقل مند پیدا کیا گیا ہے۔ یوں ہی ساری کائنات پر حکومت نہیں کر رہا ہے۔ اگر آج حکومت چھینی گئی ہے، آج اگر کرسیاں ہٹائی گئی ہیں، آج مسلمانوں کی عزت کے دہانے گائے جا رہے ہیں، ان کی عزتوں کی نیلامی اگر ہماری کی جا رہی ہے تو صرف ایک یہ ہے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم۔ ہم جو عالم الست میں وعدہ پروردگار عالم سے لے کر یا دے کر یہ کہہ کر آئے تھے، اس وعدے کو ہم نے بھلا دیا، اپنے وعدے پر ہم قائم نہیں رہے، ورنہ ساری کائنات عالم کی خلافت تو ہمارے ہاتھ میں تھی۔ اللہ رب العالمین نے انسان کی جو تخلیق فرمائی ہے، یہ نہایت گندے قطرے سے تخلیق فرمائی ہے۔ هل أتى على الإنسان حين من الدهر، انسان کو متنبع کرایا گیا ہے۔ غور کرو، اپنے اندر غور کرو کہ ایسے حالات سے تم گزرے ہو، لم یکن شیئا مذکورا، جس کے بارے میں تمہیں ذرہ برابر علم نہیں ہے۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم، تمہاری ماؤں کے پیٹ سے ہم نے اس حال میں نکالا ہے۔ لا تعلمون شیئا، کسی چیز کا علم نہیں۔ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، ہم نے آنکھیں بنا دی ہے، کان بنائے ہیں۔ ان آنکھوں کو ہم نے اس لیے نہیں بنائے ہیں کہ تم جو ہے نامحرموں کے اوپر نگاہ ڈالو، بد نگاہی کرو، پھر تو کہہ دیا جائے گا کہ اگر یہ دنیا کے اندر بد نگاہی کر رہا ہے تو اسے جنت نہیں ملنی چاہیے، نہیں تو وہاں بھی بد نگاہی کرے گا، حور کو آنکھ مارے گا، اس کو بھی نہیں چھوڑے گا۔
جس کی گھٹی میں جو چیز پڑی رہتی ہے نا، وہ کہیں بھی چلا جائے وہ چھوڑتا نہیں ہے۔ چور اگر ہے تو چوری چھوڑتا ہے، لیکن ہیرا پھیری سے تھوڑے نہ باز آتا ہے۔ میرا پروگرام تھا پٹنہ، بہار پٹنہ حاجی پور میں، تو نماز کے سلسلے میں بات آئی تو ایک صاحب کھڑے ہو کے مجمع سے کہہ رہے ہیں، مفتی صاحب یہ بتاؤ کہ لوگ نماز پڑھنے آتے ہیں مسجد میں یا چوری کرنے؟ میں سمجھا اس کی چپل چوری ہو گئی ہے۔ میں نے کہا تمہاری چپل چوری ہوئی ہے نا، اسی لیے یہ سوال کر رہے ہو؟ ہاں۔ کہا اللہ کے بندے، چور جو ہوتا ہے وہ نمازی کی شکل اختیار کر لیتا ہے، نمازی جو ہوتا ہے وہ چور نہیں ہوتا۔ تو اللہ رب العالمین نے اس انسان کی فطرت سلیمہ کے اندر کتنا جوہر چھپایا ہے۔ یہ سامنے لکھا ہوا ہے، تعلیم بیداری، جلسہ تعلیم بیداری۔ اس انسان کے اندر انسانیت آئی کہاں سے؟ اس آدمی کے اندر آدمیت آئی کہاں سے؟ حالانکہ حال تو یہ تھا کہ یہ انسان ایسے دہانے پر تھا، یہ انسانیت ایسے پلیٹ فارم پر جمع تھی، یہ آدمی ایسے جو ہے چوراہوں پہ کھڑا تھا کہ جہاں سے بچیوں کو زندہ درگور کیا جانا فخر سمجھا جاتا تھا، ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کیا جانا جو ہے ایک فخر سمجھا جاتا تھا۔ تمام کائنات عالم کے اندر جو برائیاں اس انسانیت کے اندر پنپتی تھی وہ کسی دوسری مخلوق کے اندر جنم نہیں لیتی تھی۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایسے حالات میں دنیا کے اندر تشریف لائے۔ اور اس ساری جو ہے رنجش کو، عداوت کو، ان تمام برائیوں کا ملیہ میٹ کر دیا اور اعلان کر دیا۔ زبان نبوت سے پروردگار عالم نے اپنے پیغمبران اسلام کے ذریعے سے اعلان کروایا، 360 نہیں چلیں گے۔ اننی انا اللہ فاعبدنی واقیم الصلاۃ لذکری، میری بندگی ساری کائنات عالم کی سرزمین کے اوپر، پوری کائنات عالم کے چپے چپے میں، پوری کائنات عالم کے پہاڑیوں پر بھی میری بندگی کا ڈنکا اور میری عبادت کی جو ہے جھنڈے لہرائے جائیں۔ اس لیے اعلان کرو زبان نبوت سے، اننی انا اللہ، میرا ہی پروردگار ایک ہے، ہم اسی کے لیے نماز پڑھیں گے، اسی کے لیے روزے رکھیں گے۔ اللہ کا پاک پیغمبر جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعثت سلیمہ جو تھی وہ کیوں تھی؟ اس انسان کے اندر انسانیت پیدا کرنے کے لیے، اس آدمی کے اندر مروت داخل کرنے کے لیے، اس آدمی کے اندر آدمیت پیدا کرنے کے لیے، اور اس کی شروعات ہوتی ہے علم سے۔ یہی انسان ہے جو تمام کائنات عالم کے اوپر فوقیت حاصل ہے اسے، یہ انسان ہے جو تمام کائنات عالم کی مخلوق کے اوپر فوقیت اور جو ہے مرتبیت حاصل ہے، صرف اس کے علمی شخصیت کی وجہ سے، صرف اس کے جو ہے تعلیم و تعلم کی بنیاد پر، جس کو پیغمبر یعنی اسلام علیہم الصلاۃ والتسلیم کی زبان نبوت سے کہلوایا گیا۔ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ، ہم نے آسمان کو بھی دیا تھا اس بار امانت کو، وَالْأَرْضِ، اور اس زمین کو بھی ہم نے دیا تھا، وَالْجِبَالِ، اور پہاڑوں کو بھی ہم نے دیا تھا، فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا، یہ تو انکار کر بیٹھے۔ وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، یہ حضرت انسان نے اسے اٹھا لیا۔ حالانکہ اس کی حقیقت کیا ہے؟ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة، ایک گندے قطرہ ہے، گندا قطرہ ہے، گندے قطرے سے تمہاری تخلیق ہوئی ہے۔ گندے قطرے سے، جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، جس کا کوئی وقار نہیں ہے، کپڑے میں لگ جائے تو بغیر
دھوئے جو ہے بدن میں لگ جائے تو بغیر صفائی کیے کہیں اور لگ جائے تو اس کو بغیر صاف کیے ہمیں چین نہیں آتا، ہم پرے ڈال دیتے ہیں۔ اور اس انسان اس گندے قطرے سے پروردگار عالم نے کیسا وجود بخشا ہے، کیسی صورت بنائی ہے، کیسی خلقت کی ہے۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ چاند بھی ایک طرف، سورج بھی ایک طرف، پہاڑ بھی کنارے، زمین بھی کنارے۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ سب سے بہترین سانچے میں ہم نے اس انسان کو ڈالا ہے، سب سے بہترین سانچے میں۔ اور یہ انسان ٹی وی دیکھے، توبہ توبہ، یہ انسان گانا سنے، یہ انسان داڑھی کٹائے، یہ انسان چوری کرے، جو سب سے بہتر قرآن گواہی دے رہا ہے۔ اور قرآن کیا ہے؟ اللہ کے ذات عالی سے نکلا ہوا مقدس کلام ہے، جس کو مقدس مہینے کے اندر جس کا نزول ہوا ہے، اور ساری کائنات عالم کے لیے ہدایت اور سرچشمے ہدایت بنا کر بھیجا گیا ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، ساری کائنات عالم کے لیے ہم نے ہدایت کے لیے بھیجا ہے۔ وہ قرآن گواہی دے رہا ہے اس انسانیت کے بارے میں، اور اس انسانیت کے اندر چوری، ڈکیتی، ماں باپ کی نافرمانی، چغلی، غیبت، جھوٹ، ان جیسی برائیاں پیدا ہو جائے۔ مسلمان اور چوری کرے گا، مسلمان اور جھوٹ بولے گا۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، اگر نمازی ہے تو تمام بے حیائی کاموں سے رک جاوے گا، اگر نمازی ہے تو رب کائنات کی قسم تمام برائیوں سے توبہ کر جائے گا، اور اگر نماز کی صرف شکل ہے تو تمام برائیوں کو اختیار کر بیٹھے گا۔ جیسے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں وہ شیطان آیا اور پیر دبانا شروع کیا، وہی صحابی تھے نا؟ ہمارے آس پاس سب چلے گئے بھائی، کوئی مولوی لوگ نظر نہیں آ رہا ہے۔ ڈر گیا کا؟ مت ڈرو بھائی، چھتیس گڑھ سے آئے ہیں، چھتیس گھاٹ کا پانی نہیں پیے ہیں۔ پیر دبانا شروع کیا، کہا کون؟ کہا خادم ہوں۔ کیسا میرا خادم ہے؟ میں تو خادم ہی نہیں رکھتا ہوں۔ کہا نہیں، میں آپ کا خادم۔ یہ زبردستی خادم۔ کہا صحیح سے بتاؤ نہیں تو گلا گھوڑ دیں گے۔ کہا شیطان ہے، شیطان اور نیکی کرے؟ کہا کیا بات ہے جلدی بتاؤ۔ کہا حضرت کل آپ نے تہجد کی نماز آپ کی قضا ہو گئی تھی۔ کہا آپ نے ڈبل پڑھی؟ کہا قضا بھی پڑھی؟ کہا اس کے علاوہ ڈبل پڑھی؟ کہا کہ ہاں۔ تو ہم سوچا اٹھا دو بھیا، یہ ڈبل کا ہے میرے۔ تو اندر میں شکل جو ہے نیکی کی ہے، لیکن ان الشیطان لکم عدو مبین، یہ اس کے اندر فطرت میں جو ہے نیکی نہیں ہے، اس کے اندر تو برائی چھپی ہوئی ہے۔ نماز کے اندر میں جو ہے تمام تر کی نیکیوں سے لگاؤ، اور تمام تر کی بے حیائیوں سے دوری، اور تمام تر کی برائیوں سے نفرت اس کی خصوصیت میں ہے۔ جو نمازی ہوگا وہ چوری نہیں کر سکتا ہے، جو نمازی ہوگا وہ ڈکیتی نہیں کر سکتا ہے، جو نمازی ہوگا وہ بہو بیٹیوں کی عزت کی نگاہوں سے دیکھے گا، جو نمازی ہوگا وہ جھوٹ نہیں بول سکتا ہے، جو نمازی ہوگا وہ رب کائنات، رب اکبر کی قسم، وہ کائنات عالم کے اندر کسی برائی کا ارتکاب نہیں کر سکتا ہے۔ یہ پیغمبر اسلام علیہ الصلاۃ والتسلیم نے تعلیم دی ہے، اور نبی تو تعلیم دینے آتا ہے، لینے نہیں آتا۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے جب حضرت جناب نبی پاک علیہ الصلاۃ والتسلیم کو پیدا کیا نا، تو پیدائش سے پہلے باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا،
اب پیدا ہو گئے، ہوش بھی نہیں سنبھالے، اماں بھی چلی گئی۔ کیوں؟ جتنے وسائل تھے علم حاصل کرنے کے، جتنے درجات تھے، جتنے اسباب تھے، ظاہری طور پر بھی باطنی طور پر بھی، تمام کے تمام اسباب کو، تمام کے راستوں کو ختم کر دیا۔ اور اس لیے کہ نبی جو آتا ہے وہ تعلیم دینے آتا ہے، تعلیم لینے نہیں آتا۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم جب ہوش سنبھال لیے، کچھ عمر ہو گئی، تو ان کی والدہ نے سوچا کہ اب اسے مفتی صاحب کے حوالے کر دو، یہاں پڑھتا اڑتا نہیں ہے، چھتیس گڑھ بھیجو۔ تشریف لے گئیں اور فرمایا، ایک مولوی صاحب کے خدمت میں کہا کہ اس بچے کی تعلیم و تربیت آپ کے ذمہ، کہا بہت اچھی بات ہے۔ تو ان کے استاد نے کہا بولو بیٹا الف، کہا الف، تو کہا بولو با، کہا کیوں؟ ارے یہ تو میری بلی میرے اوپر میوں کر رہی ہے۔ تو فرمایا کیوں؟ اس لیے کہ تو پڑھنے آیا ہے۔ کہا آپ نے ابھی الف پڑھایا ہے، الف کے کیا معنی؟ کہا کہ الف کے بھی کوئی معنی ہوتے ہیں۔ کہا کہ اگر معنی نہیں ہوتے تو بے معنی کی تعلیم دینے کیوں بیٹھا ہے؟ کہا کہ اچھا، کہا اس کے بھی معنی ہے؟ کہا ہاں ہے۔ کہا کہ کیا ہے؟ کہا گدی چھوڑ اور شاگردوں کی لائن میں آ۔ استاذ کو وہاں سے اٹھایا، شاگردوں کی لائن میں بیٹھلا دیا، اور حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم نے رب کائنات کی الوہیت، رب کائنات کی ربوبیت، اللہ کی وحدانیت کی وہ تقریر فرمائی کہ استاذ بھی سن کر دنگ رہ گیا۔ تو زبان نبوت یہ بول رہی ہے، اللہ رب العالمین نے حضرات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کی مقدس ذات گرامی کو علم دینے کے لیے بھیجا ہے، علم لینے کے لیے نہیں بھیجا۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے تمام اسباب کو ختم کر دیا۔ اور اس لیے بھی کہ کل جو لوگ اعتراضات کریں گے میرے محبوب کے اوپر، جو آج اعتراضات کیے جا رہے ہیں کہ یہ قرآن تو تم نے گڑھ کے کلام پیش کیا ہے، اس لیے فرمایا هو الذی بعث فی الأمیین رسولا۔ مدینے میں کوئی یونیورسٹی نہیں، مکے میں کوئی کالج نہیں، مکۃ المکرمہ میں کوئی مکتب اور مدرسہ نہیں، کوئی معلم نہیں۔ والذی بعث فی الأمیین لا یکتب کتابا ولا یقرأ قرآنا، نہ لکھنا جانتا ہے نہ پڑھنا جانتا ہے۔ جبرائیل بھی آ رہا ہے تو دبوچ رہا ہے، پھر بھی کہہ رہا ما انا بقاری، دیکھو میں پڑھنا اڑھنا کچھ نہیں جانتا۔ یہ شخصیت اتاری گئی تاکہ کل اس کے اوپر اعتراضات نہ کیے جائیں، اور اعتراضات بھی ہوں تو اس کے مکمل جواب دیے جائیں۔ اللہ رب العالمین نے اس طریقے سے تمام اسباب کو ختم کر دیا تھا۔ ظاہر ہمارے جناب شمشیر بھائی جو ہمارے ڈرائیور ہیں، اگر آپ تک میری آواز پہنچ رہی ہے تو ہمارے مفتی صاحب آپ کو یاد فرما رہے ہیں، آپ جلد از جلد مفتی صاحب سے ملاقات کریں۔ جناب شمشیر بھائی، جناب شمشیر ڈرائیور، یہ تو امی ہے، لکھنا نہیں جانتا، پڑھنا نہیں جانتا، اور تم اگر کہتے ہو کہ گڑھ کے کلام پیش کیا ہے، تو فرمایا رسولا منہم، تمہاری ہی ذات میں سے، تمہاری ہی قوم میں سے، تمہاری جیسی آنکھیں رکھنے والا، تمہارے جیسے ہاتھ پیر رکھنے والا، تمہارے جیسے بیوی بچے رکھنے والا، تمہارے جیسے بازار جانے والا، تمہارے جیسے کھانے پینے والا، هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منہم، یہ تو تمہاری ہی ذات میں سے ہم نے بنایا ہے، کوئی الگ تو نہیں ہے۔
یتلو علیہم آیاتی، میرے پیغام کو سناؤ، میری کتابوں کی تلاوت کر کے بتلاؤ. وَيُزَكِّيهِمْ، ان کے نفوس گندے ہو گئے، یہ شرابی بن گئے، جواری بن گئے، ماں باپ کی نافرمانی کرنے والے بن گئے، بچیوں کو زندہ درگور کرنے والے ہو گئے. ان کے اندر جو برائیاں بیٹھی ہیں ان تمام برائیوں کو نیست و نابود کر دو. وَيُزَكِّيهِمْ، ان کا تزکیہ کرو، ان کے قلب کو صیقل کرو، مانجو. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. حال تو یہ ہے تمہارا کہ تم اس سے پہلے گمراہیوں میں سے تھے، اور جہاں اپنی نبوت کا، اپنے علم کا جہاں چرچا کیا ہے، اللہ کا پاک پیغمبر رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صفا پہاڑی پر جا کر تو دھکے مارا، مکے مارا، بھگا دیا. ہم سے زیادہ تقریر تو شاید ہمارے لوگوں کی ہو رہی ہے. خاموشی اختیار کرو بھائی، بات سمجھ میں آئے گی. اچھا اسٹیج والے نہ کریں بھائی. اللہ کا پاک پیغمبر جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب اس قرآن کا اعلان کیا ہے، علوم نبوت کا اعلان کیا ہے، اپنے اسلام کا، ایمان کا اقرار اور اعلان کیا ہے، تو دھکے مارا گیا ہے. بہر تبلیغ حق کو جب طائف گئے، مل کے کفار پتھر لگے مارنے، خون کفش مبارک میں تلوے جامے، ان کے حق میں دعا کرنے لگے. اے خدا اپنی رحمت سے اسے بخش دے، اس قدر رافت و راحت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ شان رحمت. اب کچھ لوگ ہیں ہمارے ہاں، ادھر بھی ہیں کیا؟ ہمارے یہاں کچھ لوگ ہیں حمزہ کھڑا جبر آ. اب وہ کہتے ہیں کہ یہ دیوبندی لوگ سلامے نہیں پڑھتا، تھوبڑوا ادھر کر کے پڑھیں گے تبے ہوگا. اتنا سلام پڑھ دیے، اور الزام ہمارے علماء دیوبند کے اوپر ہے کہ یہ مولوی سلامے نہیں پڑھتا. اب تو ہمیں نہیں دیں گے، جیب خرچ تو ہمارا آپ نہیں دیں گے کہ سبحان اللہ. یہ نعرے بازی سے کچھ نہیں ہوتا میرے بزرگوں، کچھ نہیں ہوتا. نعرے لگانے والوں نے کیا کر لیا، کیا کر لیا بتاؤ؟ اور ہمارے پیغمبر نے بغیر نعرے کے کیا کیا ہے؟ طائف کے اندر تشریف لے گئے، مار کے، پیٹ کے، دھکے دے کر بھگا دیا گیا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کا پاک پیغمبر رسول اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دین و النصیحہ، کہ دین تو سراپا خیر ہے، اور خیر ہی کو قائم کرنے کے لیے پروردگار عالم نے 1,24,000 انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والتسلیم کی مقدس ذات گرامی کو اس سرزمین کے اوپر بھیجا، اور مروایا، پٹوایا، طرح طرح کے جو ہے الزامات ڈالے گئے، اور طرح طرح کے قانونوں کی بندشوں میں جکڑا گیا، اور طرح طرح کے جو ہے قوانین کے خلاف جو ہے آوازیں اٹھائی گئی. حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کو قید خانے میں بند کر دیا. حضرت نوح علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم نے جو کشتی بنائی تھی اس کے اوپر تو نجاست پھیلا دی لوگوں نے. کتنا قلق ہوا ہوگا، کتنا افسوس ہوا ہوگا. جو ہمارے خیر کے لیے، جو ہماری فلاح و بہبود کے لیے،
جو ہماری جو ہے نسبت کو رب پروردگار عالم سے جوڑنے کے لیے، جو ساری کائناتی عالم کے اندر رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا پروانہ دینے کے لیے طائف کے گلیوں میں مار کھاتا ہے، مدینہ کی گلیوں میں پٹائی کھاتا ہے، مکۃ المکرمہ زادہ اللہ شرفا وعظما و کرامتا جیسے مقدس مقام پر جب جاتا ہے تو رسی ڈال کر بھیجا جاتا اور کھینچا جاتا ہے۔ اپنے پیغمبر کی خیر بتا دوں، اپنے پیغمبر کی خیر بتا دوں۔ حضرت جبرائیل علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم تشریف لاتے ہیں جناب نبی پاک علیہ الصلاۃ والتسلیم کی خدمت میں اور فرمایا اللہ کے رسول آج میں نے جنت اور جہنم دیکھی ہے۔ سہم گئے، کہا جبریل یہ بتاؤ کیا دیکھا؟ فرمایا جہنم کے 7 طبقے میں نے دیکھے۔ کہا کیسے کیسے؟ کہا پہلے طبقے میں فلاں، دوسرے طبقے میں فلاں، تیسرے طبقے میں فلاں، چوتھے طبقے میں فلاں، 5ویں میں فلاں، 6ٹھے میں فلاں۔ اللہ کا پاک پیغمبر جناب نبی پاک علیہ الصلاۃ والتسلیم نے جب یہ باتیں سنی ہیں اور حضرت جبرائیل علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کی خاموشی جب دیکھی ہے تو فرمایا جبریل بتاؤ نا جہنم کے 7ویں طبقے میں کس کا مقام ہے؟ کون ہے جس کا ٹھکانہ جہنم کے 7ویں طبقے میں ہے؟ پیغمبر اسلام حضرت جبرائیل علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم فرماتے ہیں اللہ کا پاک پیغمبر آمنہ کے در یتیم، عبداللہ کے لخت جگر، دائی حلیمہ کی آنکھوں کا تارا، عبداللہ کا ستارہ، امہات المؤمنین کے شوہر، تمام کائنات عالم کا سردار، بتاؤ تمہارے قلب و جگر کے اندر، تمہارے سینے کے اندر کیا اس بات کو سہنے اور سننے کی طاقت ہے؟ تو سن، تے جہنم کے 7ویں طبقے میں تیری امتی کے گناہگار ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے، پلٹ گئے، حجرے میں تشریف لے گئے، مصلی بچھایا، سجدے میں گر گئے۔ ظہر کی نماز پڑھائی، کسی سے کوئی بات نہیں کی۔ عصر کی نماز پڑھائی، کسی سے کوئی کلام نہیں کیا۔ مغرب کی نماز پڑھائی، کسی کا کوئی حالات کا جائزہ نہیں لیا۔ عشاء کی نماز پڑھائی، کسی سے خیر خواہی نہیں کی۔ فجر کی نماز پڑھائی اور کسی سے کوئی ملاقات نہیں فرمائی۔ حجرے میں تشریف لے جاتے اور مصلی بچھاتے، سجدے میں گر پڑے رہتے۔ یہ خلاف عادت تھی۔ اللہ کا پاک پیغمبر جناب نبی پاک علیہ الصلاۃ والتسلیم جب نماز پڑھایا کرتے تھے تو ہر نماز کے بعد مصلیان سے، اپنے صحابہ کرام سے، اپنے اولو العزم ساتھیوں سے سوال کیا کرتے تھے، پوچھا کرتے تھے، حالات کا جائزہ لیا کرتے تھے، خوابوں کی تعبیر بتلایا کرتے تھے۔ لیکن مسلسل 3 دن گزر گئے، پیغمبر اسلام نے 5 نمازیں پڑھائی اور کسی سے کوئی بات تک نہیں فرمائی، کسی سے کوئی کلام نہیں فرمایا، اور حجرے میں تشریف لے گئے، دروازہ بند۔ آج ہم کیا لے جائیں گے بتاؤ؟ کیا ہے ہمارے پاس؟ میدان محشر جب قائم کیا جائے گا اور اعلان کر دیا جائے گا یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ، اماں کے پاس جائے گا، ابا کے پاس جائے گا، امی ابو سے ملیں گی، بھائی بہن سے ملے گا، بہن بھائی سے ملیں گے، شوہر بیوی سے ملے گا، بیوی شوہر سے ملے گی۔ یوم یفر المرء من اخیہ،
کوئی پرسان حال نہیں ہوگا وہاں. وہ عجیب و غریب قسم کا جو میدان محشر ہوگا جہاں پر سارا کچا اور چٹھا ہمارے سامنے موجود ہوگا. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى. ذرہ برابر بھئی اگر تم نے نیکی کی ہوگی وہ تمام کے تمام نیکیاں تمہارے سامنے ہوں گے. اگر ذرہ برابر بھی برائی کی ہوگی وہ تمام کی تمام جو ہے برائیاں تمہارے سامنے ہوں گی. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى. کیا عالم ہوگا. وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ. او چپٹ کر سونے والوں، منہ کے پیر میں کانٹا چبھ گیا. ابا بے قرار ہو کر، امی بے قرار ہو کر، بھائی بھائی کے لیے تڑپتا ہوا، بہن بہن کے لیے تڑپتی ہوئی نظر آنے لگی. کل قیامت کے مقدس میدان میں اعلان کر دیا جائے گا بھائی کا رشتہ ختم، ماں کا رشتہ ختم، باپ کے رشتے ختم، اولاد کے رشتے ختم، تمام کی تمام رشتے ختم. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ. کوئی رشتہ داری نہیں. پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حوض کوثر پہ انتظار کر رہا ہوگا. اس پریشانی کے عالم میں میرا امتی آ جائے اور میں اپنے ہاتھ سے ٹھنڈا جام پلاؤں گا. رب کائنات کی قسم اگر وہ دامن تھام لے. میرے قرآن کی آواز لگائی جا رہی تھی، میں نے اسی قرآن کو پھیلانے کے لیے، اسی دین محمدی علیہ صاحب الصلاۃ والتسلیم کی اشاعت کے لیے، اسی اللہ کے قانون کو تمام کائنات عالم کے لیے جو ہے عالم میں پھیلانے کے لیے میں نے طائف میں مار کھائے تھے، مدینہ کی گلیوں میں مار کھایا تھا، مکہ المکرمہ کی سرزمین پہ مارا گیا تھا. میرا شہر، میرا مادر وطن، میرا اصلی وطن جہاں پہ میں پیدا ہوا تھا، وہاں سے مجھے نکال باہر کیا گیا تھا، مجھے ہجرت کرنے پر مجبور کیا گیا تھا، میری بیٹیوں کو جو ہے بیوہ کیا گیا تھا، میرے ساتھ ظلم و زیادتی کی گئی تھی. آج اس دین کو ہم تمہارے حوالے کر کے آئے تھے. اس دین کے لیے تم نے کیا کیا؟ کتنا میری سنتوں پر عمل کیا؟ کیا جواب دیں گے؟ کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا. کچھ نہیں. یہ نعرے نہیں چلیں گے. اللہ کا پاک پیغمبر جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جب یہ کیفیت صحابہ میں تذکرہ ہوا. بات پوری کر لیں، اجازت ہے؟ پہلے بتانا چاہیے تھا. حضرت ابو بکر کو بھیجا گیا، کوئی جواب نہیں ملا. حضرت عمر فاروق کو بھیجا گیا، کوئی جواب نہیں ملا. عثمان غنی کو بھیجا گیا، کوئی جواب نہیں ملا. حضرت علی کو جب علی کا نمبر آیا ہے تو فرمایا نہیں، فاطمہ کو بھیجو. جب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ جاتی ہیں اور سلام عرض کرتی ہیں اور فرماتی ہیں اللہ کا پاک پیغمبر، اے ابو جان کیا بات ہے، یہ 3 دن سے دروازے بند ہو رہے، کسی سے آپ نے کلام نہیں کیا، کسی سے گفتگو نہیں فرمائی، نماز پڑھائی ہے اور حجرے میں تشریف لائے ہیں، بات کیا ہے مجھے بتا دو. اللہ کا پاک پیغمبر جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب دروازہ کھولتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ میری فاطمہ، میری امت جہنم میں ہے. یہ گڑ گڑا رہا ہے اللہ کا پاک پیغمبر. ہمیں تو جہالت سے نکالنے کے لیے آئے تھے اور ہم خود جہالت میں ڈوبے جا رہے ہیں. کیا جواب دیں گے؟ اور یہ کیوں ہو رہا ہے؟
علماء سے ربط ہمارا ختم ہو گیا، مدارس سے تعلق ختم ہو گئے، قرآن سے جو ہے رشتہ ٹوٹ گیا۔ آج ہمارے جو اس سرزمین کے اندر جناب مفتی شمس تبریز صاحب نے جو ہے ہمت اور حوصلہ لیا ہے، جو جذبہ اٹھایا ہے کہ ہماری بچیوں کی تعلیم کا جو نظم اختیار کرنے کی کوشش کی ہے، اللہ ان کے جذبے کو قبول فرمائے اور ان کے دامے درمے قدمے سخنے جو ہے مدد فرمائے۔ میرے بزرگوں اور دوستو، یہ علم ضروری ہے، یہی علم ہے جس سے انسان اور غیر انسان میں فرق پیدا کرتا ہے، جس سے حلال و حرام کی تمیز سکھاتا ہے۔ اور ہم مرد میں تو علم آتا ہے، عورتوں میں أَوَمَنْ يُنَشَأُ فِي الْحِلْيَةِ الْخِصَامِ وَهُوَ غَيْرُ مُبِينٍ، یہ تو زیورات کی جھنکار میں پرورش پانے والی، ان کے پاس علم کہاں ہوتا ہے؟ بے دلیل جو ہے پتھر چلاتی ہے۔ ایک واقعہ بتا دوں، اس کے بعد بات ختم کر دیتا ہوں۔ یہ عورت بھی بڑی خطرناک چیز ہے۔ ایک میاں جی تھے، بڑا پریشان ہوئے، کہا اب اس کے پاس کون رہے، یہ بک بک بے دلیل کی جو ہے ہانکتے رہتی ہے، چلو کہیں جا کے بزرگ بن جاؤ۔ کہا جاؤ جا، تمہارے جیسا آدمی بزرگ بنے ہیں؟ کہاں، میں جا رہا ہوں چھتیس گڑھ۔ کہا جاؤ، ٹرین بھی نہیں ہے یہاں سے، کیسے جاؤ گے؟ کہا اچھا، چلے گئے، آ گئے وہاں سے۔ تو ایک روز دیکھا کہ آسمان میں کیا بزرگی سیکھی، تو کہا آسمان میں اڑنے والا بزرگی سیکھ کے آؤں گا۔ کہا اچھا، تم جیسا آدمی کہیں بزرگی سیکھے گا؟ تو دیکھا کہ ایک شخص آسمان میں اڑ رہا ہے۔ اب سب سے پہلے اسی کی بیوی نکلی، وہ دیکھا، دوسرے کو بلایا، تیسرے کو بلایا، چوتھے کو بلایا اور سب کو دکھایا، اوپر سے سارا وہ ماجرا دیکھ رہا ہے۔ جب یقین ہو گیا کہ ہاں ایک بڑی بھیڑ ہو گئی، ایک بڑا جمع غفیر ہو گیا، تو وہاں سے بھاگا اور پھٹپھٹیا لے کے آیا۔ تو بیوی کہتی آ گئے بزرگی سیکھ کے؟ کہاں سیکھ گئے؟ کہا کیا سیکھا؟ کہا آسمان میں اڑنے والا۔ کہا اچھا، کہا ارے تو کیا آسمان میں اڑے گا؟ آج میں نے دیکھا آسمان میں ایک بزرگ اڑ رہا تھا۔ کہا سچوں میں؟ کہا وہ جتنی قسمیں تھی ساری قسمیں کھانے لگی۔ اب وہ کہا کیا اسے یقین ہو گیا، بتا دینا چاہیے اصل حقیقت۔ تو کہا جانتے ہو جو آسمان میں اڑ رہا تھا وہ کون تھا؟ تو اس کی بیوی نے کہا کہ کون تھا؟ کہا وہ تو ہم ہی تھے۔ کہا اوہو، اسی لیے ٹیڑھے ٹیڑھے اڑ رہے تھے، بے دلیل۔ أَوَمَنْ يُنَشَأُ فِي الْحِلْيَةِ الْخِصَامِ وَهُوَ غَيْرُ مُبِينٍ، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں، زیورات کی جھنکار میں پرورش پانے والی، اوپر سے لے کر نیچے تک، نیچے سے لے کر اوپر تک پوری کی پوری زیورات میں لدی ہوئی، علم کہاں سے؟ علم سے خالی ہے۔ اس لیے بہت بڑا حوصلہ انہوں نے لیا ہے مفتی تبریز صاحب نے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے جو ہے قلوب کو جو ہے اور جما دے، ان کے حوصلے میں پختگی عطا فرمائے، اور ہم تمام سامعین جو ہے ان کا امداد جس طریقے سے بھی وہ کرنے کی کوشش کریں۔ میرے بزرگوں اور دوستوں اور علماء کرام موجود ہیں، پھر انشاءاللہ کبھی موقع ملا، اور غالباً ہمارا پروگرام 15 مارچ کو بھی ہے کہیں پہ، انشاءاللہ تشریف لائے، موقع ملا تو انشاءاللہ تفصیل سے گفتگو ہوگی۔ میں بھی سفر کا تھکا ہوا ہوں، اللہ رب العالمین سے دعا فرمائے اللہ ہمیں بھی صحت و عافیت کے ساتھ رکھے، اللہ ہم سب کو جو ہے کہی ہوئی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔